اور اس شہادت کے ذریعے سے اور انشاءاللہ چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی. اور مجھے لگتا ہے کہ جو ٹائٹل آغا خامنہئی کو ملے گا وہ شہید سادس کا ملے گا، یعنی چھٹے شہید. چھٹے شہید سے کیا مراد؟ کہ جو تشیع کے بہت بڑے بڑے علماء مارے گئے ان میں سے چند کو لقب دیا گیا ہے. مثال کے طور پر شہید اول کے جن کا تعلق تھا لبنان سے جبل عامل سے، محمد بن مکی، انہیں عثمانیوں نے قتل کروایا تھا، اور انہیں کی مشہور کتاب ہے لما کہ جو تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. پھر شہید ثانی زین الدین مکی، اور انہوں نے لما پہ حاشیہ لکھا تھا اور وہ بھی عثمانیوں ہی کے ہاتھوں شہید ہوئے، جو ایک قول ہے مشہور. شہید ثالث قاضی نور اللہ شوشتری کہ جن کی دو اہم کتابیں تھیں، جن میں سے ایک تھی احقاق الحق، اور اسی کے جرم میں ان کو شہید کیا گیا. اور انہیں شہید کرنے والے کون تھے؟ مغل بادشاہ جہانگیر. شہید رابع جو ہے وہ تھے مرزا محمد کامل دہلوی رضوان اللہ تعالی علیہ، کہ جو دہلی میں ہیں، وہ جانتے ہیں جو پنجہ شریف ایک جگہ ہے وہاں پر ان کی قبر مطہر ہے، اور ان کو شہید کیا گیا تھا. النزہہ کتاب لکھی تھی تحفہ اثنا عشریہ کی جواب میں، النزہہ، اور انہیں قتل کروایا تھا یہی جو دہلوی خاندان ہے. اس کے لوگوں نے اپنے ایک وہاں کے نواب، جو ایک اس زمانے میں دہلی کے آس پاس کا علاقہ تھا، اس کا تلفظ تقریباً جہجھاڑ ہے، وہاں کے راجہ نے شہید کروایا. شہید خامس کہا جاتا ہے آیت اللہ العظمیٰ باقر الصدر کو، کہ جنہیں صدام ملعون خبیث لعنت اللہ علیہ نے شہید کیا تھا. اور بلا شک ہماری زندگی میں جو ایک اہم ترین واقعہ ہوا ہے وہ یہ آغا خامنہئی کی شہادت ہے، اور ہمیں کبھی امکان ہے کہ ان کو شہید سادس یعنی چھٹا شہید کا لقب قطعاً ملے گا. البتہ مومنین سے گزارش ہے اور بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے. بچوں کو بتانا چاہیے جس طرح سے ماں یا باپ یا دادی یا دادا اس دنیا سے چلے جائیں تو ہم عید نہیں مناتے، یہ ایک زیادہ بڑا واقعہ ہے. اور جس طرح سے قاضی نور اللہ شوشتری کی شہادت اپنے زمانے کا اہم ترین واقعہ تھا، یا شہید اول کی شہادت، شہید دوم کی شہادت، شہید ثالث کی، شہید رابع کی، شہید خامس کی، تو یہ بھی تاریخ تشیع کے اہم ترین واقعات میں سے، حتیٰ ماں باپ یا دادی دادا کے جانے سے زیادہ اہم ہے. تو بچوں کو واضح چیزیں بتائیں اور پوری کوشش کریں کہ عید نہ ہو، اور عید نہ منانے سے مراد یہ ہے کہ قطعاً نماز ہوگی. اور رہ گیا ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی ولادت کی محفل، تو ائمہ کا غم ہر خوشی پر اور غم پر مقدم ہے، اور ائمہ کا خوشی ہر غم اور ہر خوشی پر مقدم ہے. تو ظاہر ہے کہ 15 شعبان کا جو ذکر ہے وہ تو ہر حال میں ہے اور وہ سب پر مقدم ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ انہی کے ایصال ثواب میں کے لیے ہوگا، کیونکہ ایصال ثواب کے لیے مجلس بھی ہو سکتی ہے اور میلاد بھی ہو سکتا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد.